بسم اللہ الحمد للہ حمد الشاکرین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأئم اذا وجدت لها کفوا صدق نبینا الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ سعادت افروز گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت علی شیر خدا ہیں۔ امام ترمذی نے اسے اپنی کتاب کے آغاز میں جو کتاب الصلاۃ ہے اس میں نقل کیا، ابتدا میں ہی کتاب الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضور کسی ایک صحابی کو مخاطب کر کے کوئی حکم دیتے ہیں، خطاب تو ایک صحابی کو ہے لیکن اس حکم میں ساری امت ہی شامل ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا علی، اے علی، ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں دیر نہ کرنا، جلدی کرنا۔ الصلاۃ اذا آنت، نماز کہ جب اس کا مستحب وقت آ جائے۔
جب نماز کا مستحب وقت آ جائے تو پھر اس میں دیر نہ کرنا. والجنازۃ اذا حضرت، اور جب میت آ جائے، جنازہ آ جائے، تو پھر نماز جنازہ ادا کرنے میں دیر نہ کرنا. والائم اذا وجدت لها کفوا، اور وہ عورت جو نکاح کے لائق ہے، جب اس کا ہم پلہ رشتہ آ جائے، مناسب رشتہ مل جائے، تو پھر اس عورت کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرنا. اس حدیث مبارکہ میں حضور نے 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. انہیں فوراً ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان میں دیر نہ کرنے کا حکم دیا. عام طور پہ ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں حضور نے جلدی کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ اعتدال کا حکم دیا ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جلدی کرنا نقصان کا باعث ہوتا ہے. جہاں آدمی جلدی کرے تو اسے نقصان ہوتا ہے. اس لیے حضور نے جلدی کرنے سے، جلد بازی سے منع فرمایا. اگر کوئی آدمی آپ کو خبر دے کہ فلاں شخص نے تمہارے خلاف باتیں کی ہیں، تو فوراً مشتعل نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے کیا واقعی اس نے میرے خلاف بات کی ہے یا یہ افواہ ہے. عین ممکن ہے کہ آدمی افواہ پر ہی مشتعل ہو جائے، غلط قدم اٹھا لے اور بعد میں اسے ندامت اٹھانی پڑے. تو ایسے موقع پر جلدی سے منع کیا، بلکہ غور و فکر کا حکم دیا. مشکات شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے ایک شخص کی تعریف کی ہے جو حلم والے تھے. قبیلہ عبد القیس کے افراد حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ سے باہر اپنی سواریاں کھڑی کر کے قبیلے کے لوگ دوڑے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے. لیکن ان کا سردار منذر بن آیت وہ فوراً نہیں آیا، بلکہ اس نے آرام سے سامان رکھا، اونٹ کو باندھا، پھر اپنا لباس تبدیل کیا، حضور سے ملاقات کے لیے نیا لباس پہنا، اور نیا لباس پہن کے پھر آیا حضور کی بارگاہ میں. تو حضور نے فرمایا تمہارے اندر 2 ایسی عادتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں. ایک تو تمہاری طبیعت کا ٹھہراؤ اور دوسرا تمہارا وقار. دوسرے لوگ تو دوڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے یہ نہ دیکھا کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جلدی جلدی آ گئے. پر جو منذر بن آیت تھا اس نے سامان رکھا، اونٹ باندھا، پھر اپنا لباس تبدیل کیا اور خود تیار ہو کے حضور کی بارگاہ میں بڑے ٹھہراؤ سے آیا، بڑے وقار سے حاضر ہوا. تو حضور نے فرمایا تمہارا حلم اور تمہارا وقار، تمہاری طبیعت کا یہ ٹھہراؤ اور تمہارا وقار اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس شخص کی تعریف کی جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پایا جاتا تھا. نماز کے حوالے سے بھی حضور نے جلدی کرنے سے منع کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو کر رہا ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، تو وہ جلدی سے وضو کرتا ہے تاکہ میں رکوع سے پہلے جماعت کے ساتھ مل جاؤں. اب وہ ٹھیک طرح وضو نہیں کرتا اور نماز میں آ کے شامل ہو جاتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر کے اٹھتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس طرح دوڑنے سے بھی حضور نے منع کیا، بلکہ سکون کے ساتھ نماز کی طرف آنے کا حکم دیا، وقار کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کا حکم دیا. اسی طرح بعض لوگ نماز کے دوران جلدی کرتے ہیں، رکوع میں ہیں تو جلدی جلدی اٹھتے ہیں اور تیزی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. وہ اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کرتے،
بس تیزی سے نماز ادا کر رہے ہیں. اس تیزی سے بھی، اس جلد بازی سے بھی شریعت نے منع کیا. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت کا اس پر فتویٰ موجود ہے، فقہا نے اس پر فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی آدمی رکوع سے اٹھتا ہے اور کمر سیدھی نہیں کرتا اور کمر سیدھی کیے بغیر سجدے میں چلا جاتا ہے تو اسے نماز دہرانی چاہیے. ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. تو نماز کے اندر جلدی سے منع کیا گیا، بلکہ سکون کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اور کتنے موقع ایسے ہیں جہاں جلدی سے منع کیا. تو جہاں جلدی میں نقصان تھا وہاں تو منع کیا، لیکن جہاں جلدی میں نفع ہے، فائدہ ہے، وہاں جلدی کرنے کا حکم دیا. فرمایا ثلاث لا تؤخرھا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں دیر نہ کرنا. الصلاۃ اذا آنت، پہلی چیز جب نماز کا مستحب وقت آ جائے تو پھر نماز ادا کرنے میں دیر نہ کرنا. عین ممکن ہے آدمی تاخیر کرے اور کہے میں ٹھہر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور پھر ایسی سستی غالب آئے یا کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہ سکے. اس لیے جب نماز کا مستحب وقت شروع ہو تو جلدی کرنی چاہیے نماز ادا کرنے. پھر آدمی بغیر عذر شرعی کے دیر نہ کرے. قرآن مجید میں ایک بڑی مشہور سورہ مبارکہ سورہ ماعون، اس کی آیت مبارکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور اپنی نمازوں کو بھی بھولے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت گزار کے نماز ادا کرتے ہیں. نماز کا جو اصل وقت ہے وہ تو گزر گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا، سورج ڈوبنے لگا تو انہیں عصر کی یاد آ گئی، کہنے لگے وہ عصر پڑھنی ہے، چلو عصر پڑھ لو. تو جو نماز کا اصل وقت گزار کے مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دوزخ ہے جو نماز کو اس کے اصل وقت میں ادا نہیں کرتے، جب اس کا وقت گزر گیا پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے کہ پہلے تو نمازی سستی کرتا رہے، پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا، اور پھر جب کھڑا ہو تو صحیح طریقے سے نماز کے ارکان ادا نہ کرے اور ریاکاری سے نماز پڑھے. ایسا کیوں ہوتا ہے یا کس سبب سے ہوتا ہے کہ آدمی تاخیر کرتا ہے نماز میں؟ یا تو اسے کاروباری مصروفیت ہے، مالی معاملات ہیں، یا اولاد کی مصروفیت ہے. قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے تمہارے مال اور تمہاری اولاد. اور مفسرین نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ میں ذکر اللہ سے مراد نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد میں اتنا مصروف نہ ہو جانا کہ نماز کی ہوش ہی نہ رہے، یا اپنے کاروبار میں اتنا مصروف نہ ہو جانا کہ نماز کا خیال ہی نہ رہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں نماز سے دور نہ کر دیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے جس نے تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس نے وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس نے حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا،
اور جس نے مال کی محبت میں نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قارون کو مال نے ایسے نشے میں مبتلا کیا کہ اس نے اللہ سے تعلق توڑ دیا۔ فرعون کو اس کی حکومت نے غفلت میں رکھا، حامان کو اس کی وزارت نے نشے میں مبتلا کیے رکھا، اور ابی بن خلف کو اس کے تجارت نے، دنیاوی کاروبار نے اتنا مصروف رکھا کہ اسے نماز کا ہوش نہ رہا۔ اگر کوئی تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ ابی بن خلف کے راستے پہ چل رہا ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اگر کوئی افسر ہے، حکمران ہے، اپنے عہدے کی وجہ سے کہتا ہے مصروفیت بڑی ہے اور نماز کے لیے وقت نہیں، تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ وہ بھی حکومت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ اور اگر کوئی حکومت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو قیامت کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی معیت میں ہوگا۔ اور اگر کوئی بیماری برداشت کر کے پھر نمازیں ادا کر رہا ہے، قیامت کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی معیت میں ہوگا۔ گھر میں میت پڑی ہوئی ہو اور پھر آدمی نماز ادا کرے تو قیامت کے دن وہ شہید کربلا امام حسین کے ساتھ ہوگا کہ امام نے بھی لاشیں اٹھائی ہیں لیکن نماز کو نہیں ترک کیا ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی، اس میں حضور نے فرمایا اے علی، جب نماز کا مستحب وقت آ جائے تو پھر نماز کو نہ چھوڑنا، دیر نہ کرنا بلکہ جلدی ادا کرنا۔ نماز کے حوالے سے مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پر مستحب وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کو اس کے پورے شرعی آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں نمازی وہ ہیں جو نماز کو پورے شرعی آداب کے ساتھ ادا کریں۔ وہ نمازی ہیں اللہ کے دربار میں جو پورے شرعی تقاضوں کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ بعض نمازی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مکروہ وقت میں جا کے اور آداب صلاۃ کا خیال نہیں رکھتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس نے مستحب وقت میں نماز ادا کی تو اس کی نماز ایک نور کی شکل میں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور جب وہ آسمانوں پہ نور پہنچتا ہے فرشتے اسے نور کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور وہ نور عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ اس کی نماز کا نور اوپر اٹھتا ہے۔ اس نمازی کی نماز کا نور، جو تسبیحات اس نے پڑھی، جو تکبیرات اس نے کہیں، جو دعا اس نے نماز میں مانگی، یہ سب نور عرش کی طرف اٹھتا ہے اور اللہ کے دربار تک پہنچتا ہے، اور پھر قیامت تک وہ نمازی کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ قیامت تک وہ نماز اس نمازی کے لیے دعا کرتی رہتی ہے کہ پروردگار اس نے مجھے صحیح طریقے سے ادا کیا ہے تو اس نمازی پہ رحمتیں نازل فرما۔ دوسری طرف فرمایا جو نمازی وقت گزار کے نماز پڑھتا ہے اور نماز کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھتا، اس کی نماز نور کی شکل میں نہیں بلکہ ایک سیاہی ہے جو بلند ہوتی ہے، اور وہ سیاہی آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ فرشتے اسے سیاہ کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور نمازی کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ اس شخص کی نماز آسمان کی طرف بلند نہ ہو سکی، اس شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکی۔ کیوں؟ اس نے وقت گزار کے نماز کو ادا کیا اور نماز کے آداب سے ہٹ کے نماز کو ادا کیا۔ جب آپ نے نماز ادا کرنی ہی ہے تو پھر پورے شرعی آداب کے ساتھ ادا کریں اور اس کے مستحب وقت کے اندر ادا کریں۔ پہلی چیز جو حضرت علی شیر خدا کو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے الصلاۃ اذا آنت۔ ہمارے احناف نے اس حدیث مبارکہ میں جو آنت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ لی ہے کہ مستحب وقت آ جائے، یعنی کہ وقت شروع ہو جائے تو پھر جلدی کرو، ورنہ تو فجر کی اذان کے فوراً بعد نماز ادا کرنا ضروری ہوتا۔
بلکہ مستحب وقت مراد ہے۔ جہاں امام ترمذی نے یہ باب باندھا ہے جس کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پیچھے